تو یہ خانقاہ اس لیے ہوتی ہے جیسے دواخانے ہوتے ہیں کہ مریض کو اگر دواخانے میں لایا جائے تو مرض کے اعتبار سے ڈاکٹر علاج کرتا ہے. دیکھنے والے کو سب مریض برابر سے نظر آتے ہیں، لیکن مریض کو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ کسی کو صرف گولی دیتا ہے، کسی کو انجیکشن دیتا ہے، کسی کو دوا گولی انجیکشن دے کے گھر بھیجتا ہے، کسی کو ایڈمٹ کرتا ہے، پھر کسی کو ایڈمٹ کر کے صرف اس کا علاج کرتا ہے، کسی کو ایڈمٹ کر کے اس کا آپریشن کرتا ہے، کسی کو بلکہ پھر کسی کو آپریشن نہیں کرتا، پھر اپنے دواخانے سے کسی بڑے دواخانے کی طرف منتقل کرتا ہے، کسی کو صرف جو وہ جنرل وارڈ میں رکھتا ہے، کسی کو آئی سی یو میں رکھتا ہے. اس طریقے سے الگ الگ ڈاکٹر کا انداز ہوتا ہے. خانقاہ دواخانے کی طرح ہوتی ہے. جب مریض آتا ہے تو جیسے ڈاکٹر ایک نظر میں دیکھ کر پہچان جاتا ہے کہ مرض کیا ہے، اس کے مطابق ڈاکٹر علاج کرتا ہے. کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں گناہ کے کہ نظر ڈال کر کے علاج کر کے گویا کہ گولی دوا دے کر کے گھر رہو، آتے جاتے رہو، علاج کرتے رہو، کام ہوتا رہے گا. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں، تم کو خانقاہ میں ایڈمٹ ہونا پڑے گا، تو ان کو رکھا جاتا ہے حق ہو الا اللہ کی صداؤں سے، گویا کہ پھر اس کو جو ہے وہ سلائن دی جاتی ہے اور اللہ اکبر اس کے دل کو چمکانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پھر ان کو آئی سی یو میں بہت قریب رکھ کر کے راتوں میں مرشد اکیلے میں بٹھا کر اپنی نگاہوں کی توجہ اتحادی کا آپریشن اس کے دل پر کرتا ہے اور پھر اس کے دل کو اپنے دل کی طرح بنا دیتا ہے. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہ سنور سکتے ہیں نہ سدھر سکتے ہیں، تو گویا کہ اپنے اس ہاسپٹل سے بڑے ہاسپٹل کی طرف اس طرح بڑھایا جاتا ہے کہ بندہ بیٹھا تو وہی رہتا ہے، لیکن پیر غوث الاعظم دستگیر سے کہتا ہے اس کا علاج میرے ہاتھ میں نہیں ہے. اے سرجن، اب آپ توجہ کرنا، آپ کی نگاہ کرم ہو. یہ خانقاہ کا کانسیپٹ ہے جو میں نے جدید دور کے دواخانے سے ایک مثال کے ذریعے سے آسان زبان میں سمجھ. اگر میں ہاہوت، لاہوت، باہوت، ملکوت، سر، اخفی، خفی، اگر اس میں آپ کو لے جاتا تو آپ اٹھ کر کے بھاگ جاتے. تو آپ جو سمجھ سکتے تھے، میں نے انجیکشن، سلائن، دوا گولی، اس کو میں نے اپنے انداز سے بیان کیا. اگر یہ باتیں صحیح ہیں تو من جانب اللہ ہے، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو یہ میرے نفس کا قصور ہے. تو یہ ہے خانقاہ کا تصور. اس میں پیر رہتا ہے.